رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ تغابن کا دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ تغابن ایمان کے موضوع پر ایک لحاظ سے جامع ترین سورت ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کے دن پر کیسے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، یہ ساری بات ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھی تھی۔ یہ جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے یہ ایمان کے ثمرات کا ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے پڑھی تھی، اور ایک فرد پر ایمان کے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں ایک فرد پر، ایک انڈیویجول پر، وہ ہم نے پچھلی دفعہ قدر تفصیل سے دیکھے تھے۔ اور جس طرح ایک فرد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا دل ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کی فکر ہے، اس کی توجہات ہیں، اور ایک اس کے ظاہر میں اس کے اعمال ہیں، اس کا کردار ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ۔ آج مختصر اس کے بارے میں بات کر کے پھر انڈیویجول سے کلیکٹیو لائف کی طرف سفر کا آغاز کریں گے۔ پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی بات مگر اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو پہلا پھل جو اس کے دل کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہاں ہم بات حقیقی ایمان ہی کی کر رہے ہیں۔ جب دل میں وہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے، کہ جو ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ میرا اپنا رب ہے، مجھے چاہنے والا ہے، میرے بھلے برے کا جاننے والا ہے، وہ میرا اپنا رب ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ لہٰذا میں اس پر کوستا نہ رہوں، اس پر پریشان اور ڈپریس نہ ہوتا رہوں، انگزائٹی کا شکار نہ ہوتا رہوں کہ جی کیا ہو گیا، جی کیا ہو گیا، بلکہ میں اصل توجہ اس پر کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیونکہ انسان کے 2 اینڈز ہیں، ایک ریسیونگ اینڈ ہے اور ایک ڈیلیورنگ اینڈ ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح ایک میگنیٹ ہوتا ہے پازیٹیو نیگیٹو، تو ایک طرف سے ساری شعاعیں نکلتی ہیں اور دوسری طرف کو جاتی ہیں، تو اس کا بھی ایک ریسیونگ اور ایک ڈیلیورنگ اینڈ ہوتا ہے۔ تو ہمارا بھی ایک ریسیونگ اینڈ ہے۔ وہ اینڈ کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خاص صلاحیتوں والا، خاص علاقے میں، خاص وقت پر، خاص زمانے میں پیدا فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ حوادث دنیا کے زندگی کے ہوتے چلے جاتے ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لین ہوتی ہے۔ لیکن اس سارے ماحول میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہے جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دیا ہے امتحان کی غرض سے۔ تو اصل فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس پر ہو کے یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ آج پورا پیراڈائم ہی شفٹ ہے، زیادہ فوکس اس چیز پر ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، اور خود ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں مدر پدر آزادی کے جو مرضی کرو، انجوائے کرو، اس پر کوئی مسئلے کی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جبکہ جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس پیراڈائم کو پہلے سب سے شفٹ کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہوں، رات کا وقت ہو اور آپ کی آنکھ لگ جائے اور گاڑی جو ہے وہ سڑک پر جا رہی ہے، ایک طرف کھائی ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، اچانک سے اگر آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اگر دیکھیں کہ ڈرائیور صاحب بھی سو رہے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک چیخ نکلے گی بے چینی کی کہ یہ کیا ہو گیا، گاڑی خود بخود چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ نہیں، ڈرائیور جو ہے وہ پورے کنٹرول میں گاڑی کو سنبھالے ہوئے، تو آپ پر بڑا اطمینان طاری ہو جائے گا۔ تو وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے، آپ اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ایک علیم حکیم عزیز ہستی ہے جو سب کو لے کر چل رہی ہے، تو اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر اسی طرح جب یہ ہو کہ وہ لے کر چلنے والی ہستی میری اپنی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، اس نے یہ سارا جو کارخانہ بچھایا ہے، پورا ایک دسترخوان بچھایا ہے، میرے لیے بچھایا ہے، ساری کائنات کا مقصد تو میں ہوں، تو پھر انسان کی جو کیفیت ہوگی وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ریلیکسنگ اس کا ایٹیچیوڈ ہو جائے گا۔
یہ وہ بات ہے جو انشاءاللہ ہم سورۃ فرقان میں جا کر پڑھیں گے کہ پھر اس کی چال ہی بڑی شاندار ہو جائے گی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کی چال ہی بڑی شان کی ہوگی. کسی اور کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، وہ صرف ایک اللہ کو جواب دہ ہونے کی حیثیت میں زمین کو اللہ کی زمین سمجھتے ہوئے اس پر زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے. پہلی یہ انٹرنل کیفیت ہے. اس سے اگلی ہے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ یوں جوڑا ہے کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر، یعنی کہ اللہ کی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. میں 9th کلاس میں تھا جب، میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا، وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں سے ٹاپ کرتا آ رہا تھا. میں حفظ کے بعد ڈائریکٹ 8ویں میں آیا تھا، تو جو کلاس کے ٹیسٹ وغیرہ تھے اس سے یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی ٹاپ کرے گا. تو اس کے 5 نمبر میرے سے زیادہ آ گئے، وہ فرسٹ آ گیا، میں سیکنڈ آ گیا. تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ بڑے ہی اللہ والے تھے، انہوں نے کچھ محسوس کیا میرے اندر کوئی کیفیت، تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی اکیلے میں کہ بچے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پہلی بات، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. یہ 2 باتیں یاد رکھنا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. تم نے دیکھو تم نے کیا کرنا ہے، بس اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کیے پر اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو پوچھنا ہے. تو تم اس پر فوکس کرو کہ تم اپنی محنت کو بڑھا سکتے ہو، تم اپنی کسی کوتاہی کو پیچھے کر سکتے ہو. تو میں نے پھر واقعی محسوس کیا کہ میری انگلش چونکہ بہت زیادہ کمزور تھی، کیونکہ بیسک ٹینسز میں نے پڑھے ہی نہیں تھے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں، 6ٹھی 7ویں میں اور 5ویں اور 4تھی میں، تو میں نے اس پر پھر زیادہ فوکس کیا. لیکن اس پر غور کرتے رہنا اور اس پر ڈپریس ہوتے رہنا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، تو اس سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، نگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پیدا ہوتا ہے. تو من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گائیڈ کرتا ہے. کس موقع پر گائیڈ کرتا ہے؟ جب اس کے اوپر کچھ بیتتی ہے، تو تب ایٹ دا رائٹ ٹائم اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرتا ہے. کیونکہ اصل ہدایت وہ ہے جو موقع پر انسان کو ملے. بعد میں خیال آتا رہے کہ اوہو ایسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہونا چاہیے تھا، تو وہ تو پھر کچھ نہیں، وہ تو پھر قیامت والے دن بھی بڑا خیال آنا لوگوں کو. اس وقت خیال آنا، خوشی کی حالت میں، غمی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، یہ خیال لینا کہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. کوئی نیگیٹو چیز بھی آئی جو ہمیں نیگیٹو لگ رہی ہے بظاہر، تو بھی اللہ تعالیٰ پر اطمینان اور محبت کی کیفیت کے ساتھ چلنا. اور کوئی پازیٹیو چیز آئی تو بھی آنکھوں بار نہ ہو جانا، نہ قارون بن جانا اور نہ شیطان بن جانا مایوس ہو کے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعتدال نصیب فرمائے. اچھا، اس میں ایک بات ذرا سمجھیے کہ جب انسان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے انسان کو جس کیفیت تک لے جاتا ہے نا، اس کیفیت کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے نفس مطمئنہ. کہ انسان کا ایمان جب ایک خاص لیول پر پہنچ جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اسے یہ یقین پکا ٹھکا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، غیر اللہ کے کرنے سے نہیں ہوتا. یہ بات اس کے دل میں پکی ٹھکی بیٹھ جاتی ہے نا، تو وہ جس مقام پر پہنچتا ہے نا وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ کو انعام کیا ملتا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن وہ نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں وہ ذرا سمجھیے. مطمئن کیا ہوتا ہے بھلا، مطمئن کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ نفس کہ جو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے، ہر طرح کے ڈپریشن اور انگزائٹی سے بالکل پاک صاف ہو کر اللہ پر اطمینان رکھتا ہے. کوئی شک و شبہ اس کو خراب نہیں کرتا، اور کوئی مشکل سے مشکل حالت ایسی نہیں ہوتی جو اس کے عمل کو خراب کر دے، اس کے اندر کیفیت کو، اس کے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے تعلقات کو، سب کو ایک اطمینان کی کیفیت میں لے کے چل رہا ہوتا ہے. مولانا امین اصلاحی صاحب جو ہمارے استادوں کے استاد ہیں، ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے تزکیہ نفس. اس کے اندر انہوں نے نفس مطمئنہ کی بڑی خوبصورت تعریف بیان کی ہے کہ نفس جو انسانی ہے اصل میں یہ کرتا کیا کیا ہے، یہ علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہ 2 ہی کام کرتا ہے. تو نفس مطمئنہ وہ ہے جو اپنے علم پر بھی پوری طرح اس کو اطمینان ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو اسے یقین حاصل ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی لمحے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اللہ تعالیٰ پر یقین اس کا کام نہیں ہوتا.
جیسا بھی ماحول آ جائے. اور اپنے عمل میں بھی وہ بڑا مطمئن رہتا ہے, بڑا پختہ رہتا ہے, بڑا کانسٹنٹ رہتا ہے, پرسسٹنٹ رہتا ہے. کوئی مشکل سے مشکل حالات اور کوئی مستی میں غافل کر دینے والی آسائشیں اس کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں کرتے. اور پھر اس شخص کا دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ, اپنی پوری انسانیت کے ساتھ, وہ سارے تعلقات بھی اس کے بڑے بیلنس چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیفیت نصیب فرمائے, وہ ہے اصل جو ایک آئیڈیل کیفیت ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے, ایسے نہ سوچو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اس پر ہم نے پچھلی دفعہ قدر تفصیل سے بات کی تھی, میں ایک اشارہ اس کا دوبارہ سے کرواؤں کہ اطاعت ہوتی ہے دل کی آمادگی کے ساتھ حکم ماننا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان سے پہلی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیے پر راضی رہنا, اور اس سے اگلا کام کیا ہوتا ہے, اپنے دل کی رضا کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مجبوراً نہیں, اپنے دل کی رضا کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ پڑنا, یہ ہے اطاعت زندگی کے ہر گوشے میں. اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو, فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو بس ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہی لازم ہے, اور وہ پہنچا رہے ہیں, آگے ذمہ داری تمہاری ہے. اچھا جی, جو اطاعت ہے اس کے بھی دو لیول ہیں نا, ایک انفرادی زندگی کا اور ایک اجتماعی زندگی کا. اچھا, ان دونوں زندگی کے جو سفیئرز ہیں, انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو سفیئرز آف لائف, ان دونوں میں کیفیت کو ذرا آپ سمجھیں. ایمان پیدا ہوتا ہے قرآن مجید سے, وہ انسان کے دل کے اندر جب جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی, اللہ تعالیٰ کو پا لینے کی ایک جستجو اور ایک مضبوط خواہش پیدا ہو جاتی ہے. یہ مضبوط خواہش ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کے میرے دل میں یہ پیدا ہوئی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہے. اگر یہ پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم مطلوب لیول پر نہیں پہنچے. یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ ہے, نہیں, یہ کافی نہیں. یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ ہے, صرف یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اصل مطلوب کیا ہے کہ اللہ ہے, اور اللہ سے ملاقات کی, اللہ سے لو لگانے کی, اللہ تک پہنچنے کی, اس کی معرفت کی ایک جستجو انسان کے اندر لگے. اس کو آپ یوں کہیے کہ ایک اسٹرانگ ول اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ دوسری چیز پیدا ہوتی ہے ایک اسٹرانگ کانشیس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, ایک ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اس کا, جو اسے باتوں پر ٹوکتا ہے, چیزوں پر ابھارتا ہے. یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی مضبوط محبت, اسٹرانگ ول, اور ایک ضمیر. یہ دونوں چیزیں اب آپ ذرا غور کریں, ایک کا تعلق زیادہ ایمان باللہ سے ہے, ایک کا تعلق زیادہ ایمان بالآخرت سے ہے, صحیح ہے نا؟ اور ایک تیسری چیز کیا پیدا ہوتی ہے کہ ان دو چیزوں کی روشنی میں جب ایک ہستی تک وہ پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اس ہستی کی محبت اور اس ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی جستجو, اس کو اسوہ حسنہ ماننے کی جستجو, اور اس کی راہ میں اپنی زندگی فنا کر دینے کی آرزو, یہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کا وہ یہ جائزہ لیتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ کتنا قریب ہے. ریفرنس پوائنٹ سے نا وہ دیکھتا رہتا ہے. جس طرح ہم جب کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ ریفرنس ویلیو سے میچ کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ تھوڑا سا اوپر نکل گیا, تھوڑا سا نیچے آ گیا, مارجن پہ بھی آ جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پوری کیفیت ہے. اچھا, یہ انڈیویجول سے آگے بڑھ کر کلیکٹیو لائف میں یہ کیسے پیدا ہوتی ہے بھلا, کہ ایسے جو بھی افراد جن کے دل ایسے جو بھی افراد جن کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو گیا, وہ مل جل کر معاشرے میں ایک ایمان کی روح بہانے کا, ایک ایمان کی لہر اٹھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عشرہ مبشرہ, حضرت خدیجہ, یہ سارے مل کر کیا کر رہے تھے؟ یہ مکے میں وہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خود انڈیویجول لیول پر تو ایمان آ گیا نا, اب مل جل کر ایک معاشرہ قائم کرنے کی, ایک ایمانی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش میں لگ پڑے.
اور ایمانی معاشرہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ ایمانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کلیکٹیو لیول پر ایک اسٹرونگ ول پائی جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنی، اور ان کے اندر ایک اسٹرونگ کانشیس پایا جاتا ہے، کلیکٹیو کانشیس، اجتماعی ضمیر ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو لفظ سنا ہوگا آپ نے، اجتماعی ضمیر، جو آج ہمارا مردہ ہو چکا ہے، وہ اجتماعی ضمیر معاشروں میں زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس قدر ہو جاتی ہے کہ 313 بھی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازم بھی قرار نہ دے رہے ہو، مشورہ ہی کر رہے ہو کہ بتاؤ پھر کیا کریں، لیکن ایسی مضبوط محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم جا کے آگے سمندر میں اپنی سواریاں ڈال دیں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ 10,000 کا لشکر باہر آ کے کھڑا ہو جائے مدینے کے، لیکن کل آبادی مدینے کی 10,000 نہ ہو، لیکن وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنی جان دینے کو اپنی آخری آرزو سمجھتے ہیں، اپنی آخری منزل سمجھتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، آخرت کی خاطر، اس اجتماعی ضمیر کے ساتھ، اس اجتماعی خواہش کے ساتھ جب معاشرے بیدار ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں معاشرے، اسے کہتے ہیں اسلامی معاشرے۔ اب اطیعوا آپ کو پتہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو اگرچہ دین کا اصل مخاطب تو فرد ہے، لیکن انسان جب بھی معاشرے میں کہیں پایا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی انسان پایا جاتا ہے تو وہ کسی معاشرے کا فرد ہوتا ہے، کسی گھرانے کا کوئی فرد ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوگا تو انسان ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ کسی کا بیٹا ہوگا، کوئی اس کی ماں ہوگی، کوئی اس کا باپ ہوگا، تو انسان اس دنیا میں آئے گا، کوئی اس کا خاندان ہوگا، کوئی معاشرہ ہوگا۔ تو یہ ساری جو چیزیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، انسان ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگرچہ دین کا اصل مخاطب تو فرد ہے، اکیلے ہی دنیا میں آیا ہے، اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے، لیکن وہ ذمہ دار ہے اپنے ان سارے اسفیئرز آف لائف کا۔ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ یاد رکھو تمہارے یہ کرنے سے رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے۔ رسول کی ذمہ داری واضح واضح پہنچا دینا، وہ اس نے پہنچا دیا، آگے کام تمہارا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، آقا وہی، تم اس کے غلام۔ اور الہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے میں نے 3 ڈائمینشنز پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی، ذرا اپنے ذہن میں ریوائز کریں اور اس پر غور کرتے رہنا ہے۔ ایک وہ ہستی ہوتی ہے الہ جس سے انسان حد درجے سے زیادہ محبت کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، اور اگر وہ مجھے مل جائے تو یہی تو میری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یہ اس کیفیت میں کسی کے ساتھ تعلق ہونا، اس کو کہتے ہیں الہ، الوہیت کے مرتبے پر اگلے کو سمجھنا، محبت کا یہ لیول۔ سیکنڈ ڈائمینشن کیا ہے الہ کی؟ کہ ایک ایسی ہستی جس کا رعب اور دبدبہ انسان پر ایسا طاری ہو کہ وہ سوچے کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا تو کباڑا نکل جائے گا، میں پھر کدھر جاؤں گا، میں کس در کا رہوں گا، ایسا رعب اور دبدبہ اس کا طاری ہونا۔ تو ایک طرف محبت ہے اور دوسری طرف رعب اور دبدبہ اور خوف اور خشیت اور تقوی، یہ چیزیں ہیں جو اسے غلط چیزوں سے روکتی ہے اور محبت اسے اچھی چیزوں پر آمادہ کرتی ہے۔ تیسری ایک چیز کیا ہوتی ہے بھلا، جس کا یہاں زیادہ ریلیونس ہے، اس کی یہاں زیادہ ریلیونس ہے۔ الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس پر انسان پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، پوری طرح اس کا منگتا، اس کا محتاج ہوتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اس کے بغیر تو میں ککھ بھی نہیں۔ اگر اس نے میرا نان نفقہ بند کر دیا، اگر اس نے میری روزی بند کر دی، اس نے میری حفاظت بند کر دی، تو میرے تو پلے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری طرح توکل اور بھروسہ صرف اس ذات پر ہونا۔ لہٰذا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ ہی پر چاہیے مومنوں کو کہ وہ بھروسہ کریں، کسی اور پر نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہاں دوسروں کے علی الرغم اللہ پر توکل کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ اللہ پر توکل، اللہ کی کیے پر تسلیم و رضا، اور درمیان میں اللہ کی اطاعت، یہ بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ ابھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر تسلیم و رضا ہونا، ڈپریشن میں نہ جانا، غور و فکر اس پر کرنا کہ تم نے کیا کرنا ہے، دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کی رضا میں لگ پڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق۔ اب جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو پھر خدشات اس کے سامنے آتے ہیں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اب یہ جو اگلے بیریئرز ہیں سارے، یہ کیسے اٹھیں گے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پر اللہ پر توکل کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کمبینیشن نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد جو ایمان کا ثمرہ ہے نا، وہ ذرا دیکھیے، بڑا خوبصورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ذرا دھیان سے اس بات کو سمجھیے، انڈیویجول لیول سے جیسے ہی انسان اوپر اٹھتا ہے، اس کی اجتماعی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اسے کرنا کیا چاہیے وہ تو بعد میں آئے گی بات،
پہلے سب سے اس بات کو اپریشیٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک خطاب دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا. تو ایمان انسان کو جو چیز عطا کرتا ہے نا وہ کیا کہ اس کو ایک اجتماعی پہچان دیتا ہے, اس کو ایک عالمگیر برادری کا حصہ بناتا ہے. اس کی میری اپنی اپنی پہچان ہوگی. میرا نام حسیب ہوگا, میرا پروفیشن ڈاکٹر ہوگا, لیکن اسی طرح آپ سب کی بھی اپنی اپنی پہچان ہوگی. لیکن ہم سب کی ایک پہچان کیا ہے کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا. ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دیتا ہے. آپ کو مجھے ایک رشتے میں باندھ دیتا ہے, ایک اجتماعی تعلق میں باندھ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ ایمان ہی کا ثمرہ ہے. اور جتنا ایمان پیدا ہوتا چلا جاتا ہے انسان اپنی اس حیثیت کو زیادہ فوکس میں لے کے آتا چلا جاتا ہے. باقی ساری پہچان اس کی پیچھے چلی جاتی ہے, یہ پہچان اس کی آگے آ جاتی ہے. وہ باس اور اس کا سبارڈینیٹ اس کا سبارڈینیٹ, وہ مرد اور اس کی بیوی اس کی بیوی, وہ حاکم اور اس کا محکوم اس کا محکوم. نہیں, وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. ایک عجیب ہی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. یہ ایک عجیب برابری کی, مساوات کی, اخوت کی ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلے تو اس کو فیل کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا کرے تو ہوشیار ہو جایا کرو دھیان سے. جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا ستے جاگدن, ہوش کرو. تو خاص بات آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہیں. اب آگے جتنی بھی باتیں آنی ہیں وہ اب یا ایھا الذین آمنوا کی اس کیفیت سے آنے لگی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے وہ اجتماعی ایک حیثیت تو نصیب فرمائے نا. ہمیں محسوس تو ہو گیا ہم ہیں کیا. پہلے جو تو محسوس ہو نا کہ ہمارا مقام کیا ہے, ہمارا مرتبہ کیا ہے. ہم امت مسلمہ ہیں, ہم وہ امت وسط ہیں, بہترین امت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ امت ہے جس نے پوری کائنات کو سیدھا کر کے رکھنا تھا. پوری انسانیت کو نہیں, صرف پوری کائنات کو سیدھا کر کے رکھنا تھا. اس نے پوری زمین پر وہ اللہ کا خلیفہ تھا. اتنی بڑی ذمہ داری کی کیفیت میں آنا یہ ہے اصل مطلوب. اب آگے کیا ہے, ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. انتہائی خوبصورت آیت آ گئی ہے اور دو بنیادی موضوعات ہیں. ایک یہ کہ کسی بھی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, کیا تعلق ہونا چاہیے. اور اس میں اولاد کی تربیت کا موضوع, اس میں میاں بیوی کے تعلق کا موضوع, یہ سارے موضوعات بڑی تفصیلی موضوعات ہیں جو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو الگ موضوع کے طور پر بھی ڈسکس کریں گے, بچوں کی تربیت کے بارے میں اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے بارے میں. لیکن یہ جو ایک آیت ہے یہ ان سب کیفیات کا ایک الجبرک فارمولہ آپ کو مجھے دے رہی ہے. ایک ایسا فارمولہ دے رہی ہے کہ یہ اصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اصل جڑ اور اصل بنیاد ہے. تو فرمایا گیا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں, سو تم ہوشیار رہو. اب ہوتا کیا, ذرا اس بات کو سمجھیں. جب انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو اب وہ ایک کشمکش میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. ایک طرف اس کے جو رشتے ناتے ہیں, اس کے بیوی بچوں کی محبت ہے, وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں. دوسری طرف اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا ضمیر ہے, میری زندگی کا کچھ مقصد ہے, اور اس مقصد کے راستے میں یہ محبتیں کہیں رکاوٹ نہ بن جائیں. وہ اس کشمکش کو محسوس کرنے لگتا ہے. اس کشمکش کو اگر کوئی محسوس نہیں کر رہا تو اس کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو وہ پورا ادھر نکل گیا یا پورا ادھر نکل گیا. کیا خیال ہے؟ اگر رسا کشی دونوں طرف سے جاری ہے اور ایک بندے کو زور لگا کے رکھنا پڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی رسا کشی میں ہے. اگر اسے زور نہیں لگانا پڑ رہا تو اس کا کیا مطلب ہے, یا وہ جیت چکا ہے یا وہ ہار چکا ہے, یا ادھر کو گر گیا یا ادھر کو گر گیا. اگر ابھی درمیان میں ہے تو اسے رسا کشی محسوس ہونی چاہیے. تو اگر ہمیں یہ اپنے اندر کشمکش محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید کسی انتہا پسندی کا شکار ہیں. شاید ہم نے اپنی ان دنیاوی محبتوں میں اس قدر بہہ گئے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اس کی تمیز سے ہم بالکل آزاد ہو گئے. یا تو ایک کیفیت ہو سکتی ہے, یا دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس قدر انورٹڈ کوماس میں کہہ رہا ہوں اللہ والے ہو گئے ہیں, عام زبان میں جسے ہم اللہ والے کہتے ہیں, کہ وہ سارے دنیاوی تعلقات سے کاٹے گئے ہیں. ہمارے دل میں اپنے بیوی اور اولاد کی محبت رہی ہی نہیں. یا یہ کیفیت ہو سکتی ہے. ایمان والا ان دونوں کیفیات میں نہیں ہوتا.
نہ تو ایمان والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی بیوی اور اس کی اولاد کی محبت نہ ہو، نہیں، نہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی محبت میں وہ بہ کے شریعت کے اور حلال حرام کے تقاضے ہی سارے اس نے فراموش کر دیے ہوں۔ ایمان والا ان دونوں کیفیات میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کشمکش میں ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک ایسا انداز اختیار کیا جا رہا ہے کہ انڈرسٹوڈ مانا جا رہا ہے کہ جس بندے سے بات ہو رہی ہے نا، وہ بندہ ایک کشمکش میں ہے۔ اگر وہ بندہ اس کشمکش میں بھی نہیں آیا تو پچھلی آیتوں پہ دوبارہ سے غور کرے گا، پچھلی آیتوں پر غور کرے گا تو اس کشمکش میں وہ آ جائے گا۔ جب آ جائے گا تو اب اسے کیا کہا جا رہا ہے، اب وہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ اب دونوں ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں نا، اب دونوں ایکسٹریمز کو بڑا خوبصورتی سے بیلنس کیا گیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے، جو انا ہے نا لفظ، عام طور پر اس کے ترجمے میں ہم بہت زیادہ روٹین ورک سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کے ترجمے پر غور کرنے کی تو شاید کوئی زیادہ ضرورت نہیں، انا کا مطلب تو ہوتا ہے بے شک اور بس آگے۔ اس کے مختلف ترجمے آپ کو ملیں گے اور ہر ترجمے کی اپنی ہی ایک ڈائمنشن ہے۔ ایک جگہ اس کا ترجمہ دیکھنے کو ملا بڑا خوبصورت کہ یقین کرو کہ ایسا ہے، لکھا ہوا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو ترجمہ کیا لکھا تھا، یقین کرو کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے۔ اب یقین کرو کہ الفاظ اصل میں آپ کو مجھے شو کیا کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دفعہ انا آیا نا، وہ آپ کو مجھے یقین کرنے کی دعوت دے رہا، یقین کرو، یقین کرو، یقین کرو، شک دور کرو۔ اور دوسری اس کی ڈائمنشن کیا ہوتی ہے بھلا؟ دوسری ڈائمنشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بندہ کہتا ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی نا، جس طرح بے شک لفظ لکھا ہوتا ہے نا، بے شک، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو دو ڈائمنشن میں نے انا کی بیان کی ہے نا، ان دونوں ڈائمنشن سے کچھ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی کیا ہے کہ یقین کرو کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، ان کی محبت میں بہ نہ جانا، ایزی نہ لے لینا اس بات کو، فاحذرون، لہٰذا تمہیں مطاعت رہنا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دنیاوی محبتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ باندھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی بیوی اور مقدر میں لکھی اولاد تمہیں مل گئی، اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ان کی محبت رکھی ہے تاکہ پوری زندگی کا کارنامہ جو کارخانہ جو ہے یہ چلے، تو اس لیے ان کی محبت تو تمہارے دل میں ہے، لیکن دھیان کرو، یقین کرو اس بات کا کہ ان میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں۔ ابھی جو لفظ ہے نا من، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یہ نہیں فرمائے گا کہ ان ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ یقین کرو کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان میں سے کچھ ہیں۔ اچھا، اب اس کو دو انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ سوچیں کہ یہاں سامنے تین آدمیوں کو اپنے ذہن میں تصور کریں اور سوچیں کہ ان تین میں سے دو آدمی ایسے ہیں جن کی اولاد اور بیویاں ان کے دشمن ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جس کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم میں سے ہیں۔ یا محسوس کریں کہ ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے کافی ساری اور ایک سے زیادہ بیویاں فرض کریں، تو ان میں سے کوئی اس کی دشمن ہے اور کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی بچہ اس کا دشمن ہے، کوئی بچہ اس کا دشمن نہیں ہے۔ ایک سمجھنے کا انداز یہ ہے، لیکن ایک اور انداز ہے، وہ سمجھیں گے آپ تو آپ کو اس آیت کی اثر روح سمجھ آئے گی۔ انسان کے جو اولاد اور بیوی ایک ہی ہو، چاہے اولاد ایک ہی ہو، بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دشمنی والا بن جاتا ہے، بعض اوقات وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ نقصان دہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو غور کرو کہ وہ کیفیت کب طاری ہوتی ہے۔ وہ کیفیت تب ہوتی ہے جب ان کا فرض کرے کوئی مطالبہ ایسا آ گیا، یا تم ان کی محبت میں شریعت کو پامال کرنے کی طرف اگر جانے لگے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اولاد کا کیریئر ہے، اس کے لیے اونچے اسکول میں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے اسے، اس کو گاڑی بھی لے کے دینی ہے اور اس کے لیے چیزیں لے کر آنی ہیں، بیوی ہے اس کو لے سیر سپاٹا کرانا ہے، یا اس کی جو فلاں ضرورتیں ہیں، گھر میں اے سی لگوانا ہے، گاڑی اچھی والی لینی ہے، تو اب حلال پہ تو گزارا نہیں ہے، تو چلو حرام سے سارا کچھ کیا جائے کیونکہ بعض ضرورتیں تو ہیں۔ تو جی ایک لحاظ سے تم نے وہ کام کیا کہ تم نے ان کی محبت میں اپنی بھی عاقبت خراب کی، ان کی بھی عاقبت خراب کی، تو تم نے ان کی محبت میں اپنی بھی دشمنی کی، ان کی بھی دشمنی کی۔ اور اگر وہ تمہیں پریشرائز کرتے ہیں کچھ کرنے پر اپنی محبت کے ذریعے ایموشنل بلیک میل کر کے، تو یہ تو گویا وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے، فاحذرون، تو بس تم ان سے ہوشیار رہو۔ اب دیکھیں نا، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن سے لڑا جاتا ہے،
یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تو پھر جس طرح کفار کے بارے میں آتا نا فخذوہم وقتلوہم، ٹھیک ہے، ایسی کوئی کیفیت یہاں بیان نہیں کی گئی، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، ہوشیار رہو. اور یہ جو لفظ ہے نا وحذروہم، وحذروہم، یہ حذر کا جو لفظ ہے یہ اصل میں ڈھال کے لیے آتا ہے کہ ان سے بچ کے رہو، بچاؤ کر کے رکھو، اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا، ہوشیار رہو، دھیان کرو. یہ ہے اصل کیفیت، یہ وہ تعلقات ہیں جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اچھا اسی کی اب دوسری کیفیت پر دیکھیں. اب دوسری انتہا کیا ہو سکتی ہے، اور وہ عام طور پر ہمارے مذہبی طبقے میں پیدا ہو جاتی ہے. جو میں نے پہلے والی انتہا بیان کی، یہ عام طور پر جسے انورٹڈ کوماس میں کہتے ہیں نا کہ دنیا دار لوگ، یہ عام طور پہ اس طرح کے لوگوں میں بیان کی جاتی ہے نا کہ دنیا داری میں پڑھ کے بیوی اولاد کی خاطر دین کو پس پش ڈال دینا. اسی کی ایک دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ وہ ایک عرصے سے قرآن مجید سن رہا تھا، محفلوں میں بیٹھ رہا تھا، کرتے کرتے اب اس کے دل کی کیفیت چینج ہوئی، اس نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا. اب وہ سوچتا ہے کہ اس کا 13 سال کا بچہ بھی فوراً سے ان کیفیات میں آ جائے جس میں وہ 30 سال میں جا کے پہنچا، یا 40 سال میں جا کے پہنچا، یا 50 سال کی عمر میں جا کے پہنچا. وہ سوچتا ہے اس کی اولاد، اس کا بچہ بھی فوراً سے ویسا ہو جائے. وہ سوچتا ہے اس کی بیوی بھی ویسے ہی سوچنے لگ جائے جیسا وہ سوچ رہا ہے. یہ انتہائی بچگانہ حرکت ہوتے ہیں. میں ہلکے سے ہلکے بھی الفاظ استعمال کروں تو یہ بچگانہ حرکت ہے. آپ خود جب 13-14 سال کی عمر میں تھے جو کچھ کرتے رہے وہ تو آپ کرتے رہے. اب آج آگے اگر آپ کو کوئی توفیق ہوئی تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسی کیفیت میں آ جائے جس کیفیت میں آپ کی داڑھی اور سر کے بال جب سفید ہونے لگے تب جا کے زندگی کے حقائق جو آپ کے سامنے کھلے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوئی، محبت کے ایک معاملات ہیں، اور شادی سے پہلے بعض اوقات اکثر اوقات جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے کہ تعلق ہو گیا، دوستی ہو گئی، شادی ہو گئی، اب بعد میں میاں صاحب جو ہیں وہ دیندار ہو گئے. اب وہ خاتون جس کا پردہ نہ کرنا، جس کا باہر گھومنا پھرنا ہی ایک وجہ بنا تھا ان کو پسند آنے کی، اب وہ اچانک سے اس کے اوپر ایسی چیزیں مسلط فوراً سے کرنا چاہتے ہیں کہ بس اچانک سے یہ بھی ویسی بنے جس طرح میں سوچ رہا ہوں، اور اس کو میں تعلیم و تربیت کے ان سارے مراحل سے گزارنے کے لیے تیار نہیں. تو اچانک سے اس کا وہ ساری کیفیت تو نہیں آ جائے گی نا. تھوڑی آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی کہ بڑا تم مولوی ہو گئے ہیں تو تے آپ ایسے کرنا سا، یہ ساری باتیں سننی پڑیں گی نا. یہ ٹھیک ہے. اولاد نے آپ کی جوانی دیکھی ہوگی، ایسے ہے، اولاد نے آپ کی جوانی دیکھی ہوگی. جب وہ جوان ہوں گے آپ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، اب آپ انہیں ایسی ایسی نصیحتیں کر رہے ہوں گے کہ اولاد بھی زیر اللہ مسکرا رہی ہوگی کہ ابا جی نو بھیج دے رہے ہیں کہ کرتے رہے ہیں، ساڑھی باری آئی ہے تو ابا جی نو خیال آ گئے. یہ ساری باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو ان ساری باتوں میں بڑے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. سختی اور زیادہ کھینچ کے رکھنے کا کام پھر الٹا ری ایکشن پیدا کرتا ہے، متنفر کرتا ہے. پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹائم ہو کہ ابا جی کار نہ ہوں تو اسی گھر جائیے. ابا جی گھر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں تو بچے دوسرے دروازے نکل رہے ہیں. بیوی ہے کہ وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتی کہ آ گئے نے کار. یہ کیفیت بن جاتی ہے. اور بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اصل میں یہ سارا کچھ دین کی خاطر ایک کام کر رہا ہوں اور یہ سارے مجھ سے متنفر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ عام مسئلہ ہے دیندار طبقات میں، عام مسئلہ ہے کہ ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے ساتھ وہ تعلق ان کا نہیں ڈیولپ ہوتا جو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی باقاعدہ کوئی لاجیکل ریزنز ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر کے آگے جا کر کی، وہ اگر ہم 15 سال کے 20 سال کے لڑکے کے اوپر ہم وہ تقاضے ڈالنے لگیں تو یہ عجیب سی بات ہوگی. اس کی زندگی کے اور اپنے تقاضے ہیں، اس زندگی کے اپنے تقاضے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو، عورتوں کو کچھ اور تقاضے دیے ہیں، مردوں کو کچھ اور تقاضے دیے ہیں. عام طور پر مرد جب قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں، دین کی دعوت و تبلیغ میں، حق و باطل کے مارکے میں بہت آگے پیچھے فصل بسل ایک تحریکی زندگی میں آتا ہے، تب یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ خاتون پہلے یہ فیل کر رہی ہے کہ یہ سارے دن جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، ایک تو دن ہوتا ہے چھٹی کا، اس میں بھی آپ ادھر ہوتے ہیں، ایک پہلے وہ بیچاری فیل کر رہی ہے.
اوپر سے آپ مجھے الٹا یہ فیل کرنے لگ جائیں کہ اس کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, مجھے خود کیوں نہیں میرے ساتھ آ رہی, اس کو فیل کیوں ہو رہا ہے. تو اس سے پھر ایک بدگمانی کی کیفیت پیدا ہونے لگی. اللہ تعالیٰ نے اسے اور چیزوں کا موقع ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے معاملات میں ایزی کیا, عورت کو ایزی کہ نہیں کیا, بچوں کو ایزی کیا, بہت سے معاملات میں کہ نہیں کیا. تو جب اللہ نے ایزی کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ چیزیں لاگو کرنے کی جو اللہ نے نہیں کی. بعض اوقات انسان انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک لطیفہ سا ہی مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا تو وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا. تو کسی نے کہا بھی مارتے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ داڑھی نہیں رکھتے. تو سمجھانے والے نے کہا بھی یہ تو عورت ہے, اس کی داڑھی نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا ظالم نیت تو کرے, نیت بھی نہیں کرتے. نیت تو کر لے, نیت کا ثواب تو حاصل کر. تو بعض اوقات بندہ کسی سے ایسی چیزوں کی توقع کر رہا ہوتا ہے جو اس کی نہیں ہوتی ہے, ایسا ہو جاتا ہے. تو فاحذروہم, تو ہوشیار رہو. اگر تم کوئی بھی انتہا پسندی اختیار کرو گے تو تم دین کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. مثلا ایک انتہا پسندی تو وہ ہے نا ان کی محبت میں دین کے حلال حرام کو خراب کرنا. ایک کیا ہے, دین کی محبت میں ان کے حقوق کو پامال کرنا. یاد کریں ذرا اس صحابی کا واقعہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لنفسک علیک حق و ان لزوجک علیک حق و ان لزوجک علیک حق. غور کریں آپ, اس جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس بیوی کا بھی تم پر حق ہے, ملنے ملانے والا آیا اس کا بھی تم پر حق ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس جسم کا تم پر حق ہے تو اس جسم کے پھر ایک ایک چیز کا تم پر حق ہے نا. اسے صاف رکھنا, اس کا دھیان رکھنا, اس کو خراب ہونے سے بچانا, یہ اس کا حق ہے, یہ تمہارا فرض ہے. جب اس کا حق ہے تو تمہارا فرض ہو گیا. تو اگر تم اس کی حق تلفی کرتے ہو, ایک صحابی تھے وہ ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے. ان کی مسز نے باقاعدہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو میرے تو حقوق کی طرف ان کا دھیان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر انہوں نے سمجھایا. تو اعتدال ہے اصل میں ہر چیز میں. تو لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے, اب ہے اصل بات, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی کہ دیکھیں انہا کی دونوں ڈائمنشن کو سمجھ لیں. ایک کیا ہے کہ یقین کرو کہ ان میں کچھ تمہارے دشمن ہیں, اس سے زیادہ ہوشیار رہو. اور دوسری ڈائمنشن کیا ہے کہ ایک بندہ ذرا ان کو زیادہ ہی دشمن سمجھ رہا ہے اور ان کو دین کا ہی دشمن سمجھنے لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ دشمن ہیں, لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہو. اب یہ دیکھیں انداز بدل گیا نا بات کا. ایک کیا ہے یقین کرو کہ ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں لہٰذا ہوشیار رہو, اور ایک کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی ان میں سے کچھ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں. لیکن اب انداز بدل گیا نا بات کا. یہ بندہ کو بندہ دیکھ کے انداز بدلتا ہے بات کا. تو قرآن مجید کی تعلیم تو سب کے لیے ہے نا, جو اس ایکسٹریم پہ نکل گیا اس کے لیے بھی, جو اس ایکسٹریم پہ نکل گیا اس کے لیے بھی. اب آگے حکم کیا ہے, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اگر تم ڈھیل دو, دیکھی اندیکھی کر دو اور معافی کر دو, بخش دو. اب یہ ایک ہی کیفیت کے لیے تین الفاظ آ گئے, عفو درگزر, تصفحوا وتغفروا مغفرت. یہ سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں, لیکن یہ ایک پوری سیریز ہے ایکشن کی جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم تعفو, تم ڈھیل دو. تعفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو, یعنی کہ ایک کیفیت کیا ہوتی ہے کھینچ کے رکھو انہوں, ایڈ کرو ذرا انہوں, ایک یہ کیفیت ہوتی ہے. جبکہ مقابلے میں کیا کہا جا رہا ہے, ڈھیل دو. اتنا ہاتھ کھینچ کے نہ رکھو, بات بات پہ ٹوکنا, بات بات پہ آ کے دیکھنا کہ یہ کیا ہو رہا وہ کیا ہو رہا. نہیں, یہ معاملہ درست نہیں, اس سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بات بات میں نہیں ٹوکتا. آپ اندازہ کریں, کیا ہم جب بھی کوئی غلطی کرنے لگتے ہیں فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جاتی ہے؟ نہیں آتی نا. اللہ تعالیٰ جب بات بات میں نہیں ٹوکتا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ ہم کوئی اللہ سے زیادہ اس کے بن گئے ہیں, حقدار بن گئے؟ ایسی بات نہیں ہے. تو لہٰذا ڈھیل دو. یہ وہی لفظ ہے جو داڑھی رکھنے کے لیے عرف اللحا کا لفظ آتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑو, اسے بڑھنے دو, نکلنے دو, اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. تو تھوڑا سا ہاتھ ایزی رکھو اگلے کے اوپر. جب گھر آئے ہو دیکھا کوئی چیز جو ہے وہ خراب ہے, کئی دفعہ کہا ہے پھر ویسے کہ ویسے ہی ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا ایزی رکھو. اس میں اعتدال کی کیفیت ہم مردوں کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ بیوی کو یہ بات پتہ ہو کہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے مجھے نہیں ڈانٹا, ان کی ذاتی کسی چیز میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے, کپڑے استری نہیں ہوئے, جوتا کدھر ہے, فلاں چیز کدھر ہے, کھانا نہیں ٹائم پہ بنا, یہ کیسا بنا دیا, ان چیزوں پہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا.
جب ایسے ہوگی نا کیفیت، پھر جب وہ اللہ کے حقوق کی خاطر اسے وہ توجہ کریں گے نا، اس کو توجہ دلائیں گے، تو وہ اس کا موڑ ڈالے گا اور وہ کہہ سکے گا کہ دیکھو میں نے اپنے حق کی خاطر تمہیں کبھی کہا نہیں نا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے، تمہیں نماز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، تمہیں فلاں معاملے میں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں اپنے اخلاق میں اس معاملے کو درست کرنا چاہیے، میں اپنی ذات کی خاطر تو تمہیں نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ کی خاطر یہ بات، تو اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوگی کہ ہاں یہ بندہ ہے جو مجھے میری نصف و خیر خواہی کے تحت کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی یہی شرط ہوتی ہے نا کہ اپنے مفاد کی خاطر ہم کوئی کام نہ کر رہے ہوں، یہ ہوتی ہے شرط کہ نہیں ہوتی؟ دائی کے لیے یہ شرط ہوتی ہے نا، اگر دائی اپنے مفاد کے نہیں کر رہا ہوگا تو اس کی دعوت اثر انداز ہوگی۔ تو اگر ہم واقعی اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دعوت دینا چاہتے ہیں نا، جسے دعوت کہتے ہیں، ان کی واقعی تربیت کرنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اپنے حقوق سے تو پیچھے ہونا پڑے گا۔ بھائی دائی اور مربی تو اپنے حقوق کے خاطر نہیں دنیا میں آیا، وہ اپنے حقوق تو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا، تبھی وہ دائی اور مربی کی کیفیت میں گیا۔ تو اگر آپ ان کی تربیت کرنے والے لیول پر انہیں دین کے قریب لانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے سب سے قربانی اپنے حقوق کی کر کے ان کے دل میں ایک جگہ بنا کر پھر انہیں قائل کرنا پڑے گا۔ بچوں کو بھی یہ بات بتانی پڑے گی، دیکھو میں نے کبھی اپنے کاموں کے لیے تو تم پر سختی نہیں نہ کی، میں نے تمہیں کوئی کام کہا ہو تم نے نہ کیا ہو، میرا کوئی کام تو میں نے تمہیں بڑا ڈانٹا ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں ہوا نا؟ لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ تمہیں ان معاملات میں تمہیں دھیان کرنا چاہیے، پھر وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں ابا جی جو ہے وہ مجھے ڈانٹ برائے ڈانٹ نہیں کر رہے بلکہ میری بھلائی کی خاطر بات کریں۔ تو پہلا بات کیا ہوگی؟ انصاف ہو۔ لیکن جب آپ ڈھیل دیں گے تو ہوگا کیا؟ جب ڈھیل دیں گے تو غلطیاں ہوں گی، تو جب غلطی ہوگی تو پھر آپ کے پاس آگے دو رستے آ جائیں گے، ایک دے کے اب کھینچ لو، ٹھیک ہے، ایک دے کے نہیں، غلطی ہو گئی تو کیا کرو؟ تصفحو، دیکھی اندیکھی کر دو، درگزر سے کام لو۔ تصفحو کیا ہوتا ہے؟ صفحہ ہے نا، جس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو نہیں دیکھ سکتا، اس طرح چشم پوشی سے کام لو، یوں شو کرو تمہیں نہیں پتہ لگا، اس کا یہ ڈر قائم رہنے دو کہ اگر پتہ لگ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ قائم رہنے دو۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں میٹرک کے بعد ابھی ایف ایس سی میں میرا، بلکہ ایف ایس سی کے بعد ابھی ایم بی بی ایس میں داخلہ میرا ابھی ویٹڈ تھا، تو فارغ ٹائم تھا میرے پاس، تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی والد صاحب کا کلینک ہے، تو کلینک کے اندر کمپیوٹر پڑا ہوا تھا، تو اس پہ جو ہے وہ تاش والی جو گیم ہوتی ہے وہ میں کھیل رہا تھا سولیٹیئر، اور پیچھے میں نے لگائے ہوئے تھے کان میں ملی نغمے لگائے ہوئے تھے، گانے میں نے چھوڑ چکا تھا لیکن ملی نغمے بھی میں سنتا تھا، تو میں اس میں ادھر رات کافی دیر ہو گئی، تو والد صاحب جو ہیں وہ رات کو 1-2 بج گئے، والد صاحب واش روم کے لیے اٹھے، تو وہ آتے آتے کلینک کی طرف انہوں نے دیکھا کہ بتی چل رہی ہے، کمپیوٹر چل رہا ہے، اور بچہ رات 1-2 بجے کمپیوٹر پہ نیٹ لگا ہوا ہے۔ اب ان کے پاس 2 رستے تھے نا، ایک رستہ یہ ہے کہ فوراً سے دروازہ کھول کے آتے اور دیکھتے کی ویک میں تو آتے نہیں بجے، ایک انداز یہ تھا، ایک انداز کیا تھا کہ وہ آرام سے آ رہے ہیں، کھانسی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تھوڑا سا کھول رہے ہیں، اب مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن کرتے کرتے جب میں نے دیکھا دروازہ تھوڑا سا کھول رہا ہے، دیکھا تو ابا جی ہے، تو میں نے پھر وہ اتار کے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بڑی رات دیر ہو گئی ہے، سونے کا ٹائم ہو گیا، آج سونے۔ اب یہ انداز ہے لوگ، یہ انداز درست نہیں ہے کہ چھاپے مارنا، اگلے کا موبائل چیک کرنا، یہ کیا پڑا ہوا ہے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہاں آپ کا اگلے کے ساتھ محبت کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ اگلا آپ سے شیئر کرے بات، خود غلطی بھی ہو جائے ایسی بات جو آپ کو پسند نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے غلطی کر دی ہے، پھر بھی وہ آپ سے آ کے شیئر کر سکے، کہ وہ آپ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا لیکن اس دفعہ میرے سے پھر ایسے ہو گیا۔ اگر وہ شیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ صحیح مطلوب رویے پر چل رہے ہیں، اور اگر وہ ڈرتا ہے آپ سے شیئر کرنے پر کی ہو جائے گا یا تو پھر اینڈ کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک بیریئر بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان تعفو وتصفحوا، دیکھا اندیکھا کر دو۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ آپ دیکھا اندیکھا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگلا جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کسی بات پہ۔ اب لازمی نہیں ہے کہ چونکہ آپ نے پہلے ڈیل بھی چھوڑی، چونکہ آپ نے دیکھا اندیکھا بھی کیا، اب چونکہ وہ پکڑا گیا لہٰذا اب ساری پچھلی کی کرائی بھی نہیں، میں پہلے بھی کتنی دفعہ تمہیں دیکھا ہے لیکن میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، سارا پچھلا بھی کیا کرایا ختم کر دینا نہیں۔ پہلی دفعہ اگر کوئی پکڑا ہی گیا، سامنے آئی گئی بات، تو مٹی ڈال دیں۔ تب پھر وہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اس خود کو کہتے ہیں جو سر پہ پہنا، اس ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے، اس مٹی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پہ ڈال کے دبا دی جاتی ہے،
جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا مٹی پا دے یار کوئی گل محاورہ ہے نا. تو پہلا کیا ہے ڈھیل دے کے رکھو, ویکھا انویکھا کر دیو, تے تیجا کی مٹی پا دے کوئی گل نہیں, گل مکاؤ. اب کسی چیز پہ مٹی ڈال دینے کا مطلب کیا ہوتا بھلا؟ یہ نہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو کہ پھر ایک موقع آئے گا میں نکال کے اس کے منہ پہ ماروں. نہیں, مٹی ڈالنا نہیں ہوتا. مردے کھاڑنے کے لیے نہیں دفنائے جاتے, ایسے ہی ہے نا. تو بعد میں اوپر مٹی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے, اگلے کسی موقع پر پھر سے اٹھا کے اس کو ذلیل کرنا, چاہے اپنی اولاد کو ہو چاہے اپنی بیوی کو ہو, یہ چیزیں پھر کام خراب کرتی ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, یہ تینوں کیفیات اگر کرو گے تو ہوگا کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, وہ بھی تمہیں ڈھیل دیتا ہے, وہ بھی کئی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے, تمہیں معاف کرتا ہے. اس سے تو تم معافیاں مانگتے ہو, کیوں کہ وہ تمہارے اوپر ہے, تم اس سے نیچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے نیچے کر دیا, تو تم کوئی فرعون قارون ہی نہ بن جاؤ, ہوش کرو تھوڑی. تم اپنے سبارڈینیٹس کے اوپر بھی رحم والا رویہ اختیار کرو. تم رحم کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا, تم رحم نہیں کرو گے تو رحم نہیں کیا جائے گا. من لا یرحم لا یرحم, ایسے ہی ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے تو وہ دوسروں کو معاف کرے. اگر کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے تو وہ دوسروں کے گناہ, وہ جو دوسرے ہیں نا گناہوں کی جن کی پردہ پوشی کرنی ہے, تو اس میں اول حق کس کا ہے؟ بچوں کا ہے, بیوی کا ہے, اور کس کا ہے؟ تو بات خراب ہی یہاں سے ہوتی ہیں جب ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو بیچ چوراہے میں لا کے شیئر کیا جاتا ہے. یہ نہ ہو اگر تو اصلاح کی گنجائش ہر لمحے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ہے ایک گھرانے کا پورا جو ایک بنیاد ہونی چاہیے. اب اس سے آگے کیا ہے؟ معاشرے سے آگے کیا ہوتی ہے؟ معیشت. اب معاشی زندگی کا ایک اصول صرف یہاں بیان کیا گیا. قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس کے حوالے سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ بھی رمضان سے پہلے میں نے ادھر DHA میں جب تفصیلی لیکچر سیریز کی تھی تو قرآن مجید کی معاشی تعلیمات کے اوپر ہم نے کوئی 7-8 نشستیں کی تھیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن ان ساری جو معاشی تعلیمات ہیں ان کا مورل لیسن کیا ہے بھلا؟ وہ مورل لیسن یہ ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اس بات کا یقین رکھو کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہاری مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. یہ پیراڈائم ہے پورا. ایک انداز یہ ہے زندگی گزارنے کا کہ جتنا مال تمہارے پاس آتا چلا جائے گا اتنا ہی تم فائدے میں آتے چلے گئے ہو, اتنا ہی تم جیت گئے ہو, اتنی تمہاری کامیابی ہو گئی ہے. اور ایک انداز ہے کہ جتنا تمہیں ملتا چلا جائے گا اتنا ہی تم لائبل ہو, جواب دہ ہو, اتنا ہی تم آزمائش میں ہو. اس سے تو تمہیں پرکھا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے, تم ان کی خاطر کیا کرتے ہو. اب یہ ہیں دو چیزیں. مال جو ہے اس کا ایک رستہ تو یہ ہے کہ تم اسے صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کرو. اولاد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں اگر تم اس کی اچھی تربیت کرو گے. لیکن دوسری طرف ان کی محبت میں اگر بہہ جاؤ گے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جو محبت بڑھ جائے گی تو پھر کام ہو جائے گا خراب. اب یہ اگر بندے کا نقطہ نظر ٹھیک ہو گیا تو پھر اب وہ مال کمائے گا بھی دھیان سے, سنبھالے گا بھی دھیان سے, خرچ بھی دھیان سے کرے گا, اسے بڑھائے گا بھی دھیان سے. وہ سارے معاملات جو معاشی زندگی کے ہوتے ہیں وہ سارے ہی اس کے سدھر جائیں گے, کیونکہ اس کا مین نقطہ نظر ٹھیک ہو گیا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے ہاں ہی ہے بہت بڑا اجر. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال اور اولاد دیے ہیں, یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے, اس امتحان سے پاس ہو کے تم نے اس اصل زندگی میں اللہ کا اجر پانا ہے. یہی تو ذریعہ ہے اس اجر کو پانے کا. لہٰذا تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اب ایک آ رہا ہے فا بڑا خوبصورت ہے, فاتقوا اللہ, تو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ لفظ فا بڑا خوبصورت ہے. فا یہ شو کر رہا ہے کہ پچھلی ساری حقیقتیں تمہیں سمجھ آ گئی ہیں اور تمہارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اچھا پھر دسو ان کی کریے. بات سمجھ رہے؟ ایک اندر سے آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے, ایک پکار ہے انسان کے اندر کہ اللہ میں سمجھ گیا مال اور اولاد فتنہ ہے, میں سمجھ گیا کہ جو اولاد اور بیوی ہے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے, میں سمجھ گیا کہ آپ کی اطاعت کرنی ہے, میں یہ بھی سمجھ گیا کہ جو ہوتا ہے آپ کی طرف سے ہوتا ہے, میں یہ بھی سمجھ گیا کہ آپ پر توکل کرنا ہے, میں تیار ہوں, بتائیں اب کیا کرنا ہے. تو پھر فاتقوا اللہ, تو بس پھر تقوی اختیار کرو. اللہ تو پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. بچ بچ کے چلنا, زندگی کے ہر معاملے میں دھیان رکھنا کہ کہیں میری نگاہ تو نہیں غلط پڑ گئی, کہیں میرے دل میں کوئی غلط جذبہ تو نہیں جڑ پکڑ گیا, کہیں کوئی غلط فکر میرے ذہن پہ چھا تو نہیں گئی. آ تو جاتی ہے, غلط خیال بھی آ جاتا ہے, غلط جذبہ بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ جڑ تو نہیں پکڑ گیا, وہ چھا تو نہیں گیا. کوئی برائی نے میرے کردار پر ڈیرے ہی تو نہیں ڈال دی ہے, غلطی ہو تو جاتی ہے لیکن کہیں میں اس پہ ڈیرے تو نہیں ڈال بیٹھا.
کہیں میں کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی کی عزت میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی آبرو میں کہیں میں دخل اندازی تو نہیں کر رہا. میری ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں نا. یہ کیفیت ہونا، یہ ہے اصل تقوی. میری کسی بھی حرکت سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی کام، کوئی موقع میں ضائع تو نہیں کر رہا. ساری چیزیں اس کے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے. ذرا آپ اندازہ کریں جب یہ آیت آئی کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسا کہ حق ہے، سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا، تو صحابہ پریشان ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ حق کون ادا کر سکتا. تو پھر جو دین کا ایک سنہری ایک جنرل رول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس اصول کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے بتایا گیا کہ مستطاعتم، جتنا تم سے ہو سکے تقوی اختیار کرو. اب جتنا تم سے ہو سکے کا کیا مطلب ہے بھلا؟ اگر فرض کریں کہ بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں تیز ہو تیز ہو، اور کتنا کو تیز ہوئی ہے، تو میکسیمم تیز وہ کتنا ہو سکتا ہے کہ فل ریس دے دو، فل گیئر میں جا کے موٹر سائیکل اڑنے تو نہیں لگ جائے گی نا، چلے گی، ظاہری بات ہے. تو جتنا ہو سکے گا اتنا ہی ہوگا. تو تم اپنی بھرپور کوشش کر دو، کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، کوئی موقع بچ نہ جائے، ضائع نہ رہ جائے. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. پوری طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم ریس لگا دو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور کرو کیا؟ واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے. اللہ کا حکم ماننے کی جو اصل غرض اور غایت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا جب کوئی حکم آپ تک پہنچ گیا، اب اس میں دیر از نو ٹو ریزن وائی، اس کے لوجکس میں پڑھنا، اس کی حکمت تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کا کہہ دینا تمہارے تک پہنچ جانا کافی. قرآن میں بات آ گئی، صحیح حدیث سے بات تمہارے تک پہنچ گئی، اللہ اس کے رسول کا حکم پہنچ گیا. اب آگے کوئی تمہاری لاجک بات سمجھ آئے نہ آئے، اس پر تم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. اسمعوا واطیعوا، آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو مرتبہ ہے اسمعوا واطیعوا کا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، کہ بغیر سمجھ آئے بھی انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ایبسلیوٹ اطاعت ہے. اسمعوا واطیعوا. ہاں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت جو ہے اس کے دائرے میں اور دوسری اطاعتیں ہیں، والدین کی بھی بات ماننی ہے، استادوں کی بھی بات ماننی ہے، ریاست کے سربراہ کی بھی بات ماننی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اپنے جو اہل امر ہیں ان کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے، لیکن وہ ساری کیا ہے؟ ایک دائرے کے اندر ہے. لیکن اصل جو سمع و اطاعت کا پورا اصل جو روح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو واسمعوا واطیعوا، اور آخری بات کیا آگئی؟ وانفقوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ انفقوا بلا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکامات آپ تک پہنچے ہیں ان پر عمل کرنا، وہ تو ہو گیا نا سمع و اطاعت. ایک ہے والنٹریلی انویسٹ کرنا اپنے آپ، خود آگے بڑھ کر غور کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا مشن اب اس وقت کیا تقاضا کرتا ہے مجھ سے. ہر وقت تو نہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا آپ کو پتہ لگے گا، کان میں تو کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ یہ کرنا، آپ یہ کرنا. آپ اپنے دل سے پوچھ کے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ بازی لگا دینے کی ہے، یہاں اب سر دڑ کی بازی لگانے کی ضرورت ہے، وہاں پھر آگے بڑھنا، جان اور مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، کھپا دینا، ایگزاسٹ کر کے ختم ہی کر دینا. یہ ہوتا ہے انفاق، پوری طرح یوٹیلائز کر دینا، اسے کوئی چیز بچ نہ پائے. وانفقوا خیرا لانفسکم، نہیں تم سب کے لیے بہتر ہے، تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. اللہ اس کے رسول کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں فائدہ ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی میں تمہیں اس کا اجر ملنے والا ہے. اس بینک میں تم اپنا بیلنس بنا رہے ہو جہاں نہ کوئی چوری کا ڈر، نہ کوئی زنگ کا ڈر، اور نہ کوئی کیڑے کا ڈر. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قول آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا. تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم خرچ کرو گے، تو وہی اصل تمہاری بچت ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے دل کی لالچ سے. یہ شح کسے کہتے ہیں بھلا؟ شح کہتے ہیں تنگ نظری، تنگ دلی اور بخل اور حرص کو. ساری چیزیں مل کے ایک کیفیت بنتی ہے جس کو شح کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ایک لفظ میں ممکن نہیں ہے، یہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے. اس کیفیت کو ایک محاورے سے میں اگر آپ کے سامنے ترجمہ کروں تو بات شاید زیادہ واضح ہوگی. عام انسان کا ٹرینڈ کیا ہے، جسے پنجابی محاورے میں کہتے ہیں اپنے ٹھڈ سے ہاتھ پھیرنا. محاورہ ہے نا، بڑی باتیں سمجھا دیتا. کسی بھی موقع پہ اپنے مفاد کو دیکھنا، بس نظر اپنے مفاد سے آگے جائے ہی نہ. جو بندہ ادھر پھنس جائے وہ تو کسی کام کا نہیں کر رہا تھا.
تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالچ سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سو وہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ ایک صحابی تھے، وہ طواف کر رہے تھے، تو بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتے جا رہے تھے، یا اللہ مجھے شرک سے بچا لے، یا اللہ مجھے شرک سے بچا لے۔ تو ایک صحابی ان سے ملے تو ان سے کہا تم ایک ہی دعا کری جا رہے ہو کہ بس مجھے اس سے بچا لے۔ انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُونَ، گالی مک جانی ہے، گل صحیح ہو گئی۔ بندہ اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنے والا بن جائے تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے۔ اگر اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرے وہ، تو پھر تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی ذات سے باہر نکلنے کی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں فرمایا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے آپ سے، مجھ سے، سب سے، تو اگر تم دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو وہ تمہیں بڑھاتا چلا جائے گا تمہارے لیے اسے، اور بخش دے گا تمہارے گناہ، بڑھاتا چلا جائے گا۔ جدھر آپ اندازہ کریں، ایک ہوتا ہے آپ کسی کو 100 روپیہ دیں، اگلا آپ کو 150 روپیہ واپس کر دیں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب آپ بینک میں جمع کراتے ہیں تو بڑھتا چلا جاتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے رستے میں جب آپ دیتے ہیں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس انویسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیتوں کو، جس چیز کو ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ بڑھ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں لگا دیں، دینا بڑھ جائے گی۔ اپنی جوانی لگا دیں، جوانی بڑھ جائے گی، زیادہ دیر تک جوان رہیں گے، جمع ہمت رہیں گے۔ وقت کم پڑ گیا، وقت لگا دیں، صلاحیت کم ہو رہی ہے، صلاحیت لگا دیں، پیسہ کم ہو گیا، پیسہ لگا دیں۔ جو چیز آپ کو لگ رہا ہے نا کم ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انویسٹ کرتے ہیں نا، تو انویسٹ کر دیں، سیدھی سیدھی بات۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، گناہ تو تم سے ہو جائیں گے، ایسا بات نہیں کہ تم معصوم ہو جاؤ، گناہ تم سے ہو جائیں گے، کمی کوتاہی ہو جائے گی، ویغفر لکم، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ بندے تم اللہ کے ہو، غلام تم اللہ کے ہو، یہ پہلے فیصلہ کر لو، یہ کر لو گے تو کمیاں کوتاہیاں بھی اللہ معاف کر دے گا۔ بندگی اگر تم نے اپنے نفس کی کرنی ہے، کسی اور کی کرنی ہے، غلامی کسی اور کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھا اصول ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمُ اللَّهُ شَكُورٌ حلیم، اور اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے، بڑا مول ڈالنے والا ہے، بڑا پے بیک کرنے والا ہے، اور حلیم بڑا بردبار ہے۔ جو اس کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ اس کو بڑا مول ڈالتا ہے، جو اس کے لیے کچھ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، فوراً سے نہیں اسے پکڑتا۔ اور عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ عالم ہے، جاننے والا ہے غیب اور حاضر، کھلے چھپے ہر شے کا، العزیز الحکیم ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب ان دو الفاظ کا پھر سے میں ترجمہ وہی کروں گا۔ العزیز کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔